اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو بیان کیا تو میں مختصراً 3 چیزیں آپ کو عرض کروں گا. یہ جو ہم کہتے ہیں افضلیت سیدنا صدیق اکبر انبیاء اور رسول کے بعد سب سے زیادہ افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس افضلیت کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پر بھی ہم لوگ کہتے ہیں آپ اگر کسی پیر صاحب کی مرید ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پیر صاحب افضل ہے. اس استاد صاحب سے آپ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میرے استاد دیگر اساتذہ سے افضل ہے. تو یہ جو عقائد کا مسئلہ ہے صدیق اکبر افضل ہے تو اس کی کیا بنیاد ہے؟ اور دوسرا افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت کیا ہے اہل سنت کے عقائد میں؟ اور تیسرا مسئلہ معاذ اللہ اگر اس عقیدے کو اجاگر نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے اہل سنت والجماعت پر، دین پر، قرآن پر، احادیث پر اس کا کس طرح کا ضرر اور نقصان ہوگا. یہ 3 چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. عزیزان گرامی، صاحب نبراس نے ذکر کیا ہے کہ افضلیت وہ 3 وجہ سے ہو سکتی ہے. افضلیت شرف نسب کی وجہ سے، اور ایک افضلیت ہو سکتی ہے کثرت اعمال اور کثرت طاعات کی وجہ سے، اور تیسرا یہ ہے کہ افضلیت کی جو وجہ ہے وہ فضائل و مناقب کی کثرت. ظاہراً تو یہی ہوتا ہے کہ ایک افضل ہے تو اس وجہ سے اس کی فضیلت ہے کہ اس کا بڑا اچھا نسب ہے، اور یہ بھی کہتا ہے یہ بڑا افضل ہے تو کیوں یہ عبادت بہت زیادہ کرتا ہے، اس وجہ سے اس بنیاد سے وہ زیادہ افضل ہے. اور کیا یہ ہے افضلیت کی کہ اس کے مناقب و فضائل بہت زیادہ ہے. صاحب مناقب اور صاحب فضیلت شخص ہے، اس بنیاد پر اس کی فضیلت اور افضلیت ہے. لیکن صاحب نبراس نے یہ ذکر کیا اس عبارت کی محتاج جو علامہ سعد الدین تفتزانی نے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا. فرمایا افضل البشر بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق هو صدیق اکبر ثم عمر الفاروق ثم عثمان ثم علی المرتضی کرم اللہ وجہہ. اس جگہ پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تینوں وجہ سے جو ہم عقائد میں ہم جو بحث کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت ہے، نہ ہماری مراد نسب کی وجہ سے افضلیت، نہ ہماری مراد کثرت طاعات کی وجہ سے افضلیت، نہ ہماری مراد وہ کثرت فضائل و مناقب کی وجہ سے افضلیت. فرمایا پھر کس بنیاد پر افضلیت کی آپ قائل ہیں؟ فرمایا ہم قائل ہے کثرت ثواب کی بنیاد پر. جو عقائد کی کتابوں میں جو مبحوث عنہ ہے، عقائد متکلمین جس کی بات کرتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر انبیاء اور رسول کی بات سب سے زیادہ افضل ہے، افضلیت صدیق اکبر کے لیے ہے. فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب ہمارے یہاں کہ کثرت ثواب ہے کہ اللہ کی یہاں کس کی اعمال کا سب سے زیادہ ثواب ہے. اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ سوائے اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو اور کوئی بھی نہیں جان سکتا. نسب کو تو آپ جان سکتے ہیں،
سید زادہ آل رسول سے جس کی نسبت ہے وہ ہر دل یہ گواہی دیتا ہے کہ ہر مسلمان کا دل یہ کہتا ہے اس کا بڑا اعلیٰ نسب ہے، اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اگر کوئی عبادت کرتا ہے، کثرت عبادت، فائدہ ریزی عبادتیں کرتا ہے، تو ہر بندہ جانتا ہے یہ بندہ دوسروں کی نسبت سے بہت زیادہ عبادت کرتا ہے۔ مناقب و فضائل جس کے ہیں وہ بھی اس طرح واضح ہے، مگر یہ جو کثرت ثواب ہے یہ صرف اللہ بیان فرما سکتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے علم سے اللہ کے محبوب صاحب شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما سکتے ہیں۔